تعالیٰ نے مسلمان پر، عاقل بالغ پر اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ بہت کم ایسے جاہل لوگ ہوں گے جو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کیا ہے۔ نماز کی فرضیت کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، البتہ کوتاہی جو ہو رہی ہے وہ ادا کرنے میں ہو رہی ہے، پڑھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز ادا کرنے میں سستی ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز جو فرض فرمائی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مسلمانوں پر نماز ٹائم کے ساتھ فرض فرمائی ہے۔ ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر کی نماز ادا کریں گے، ٹائم آنے سے پہلے ادا کرے تو بھی نہیں ہوگی، ٹائم گزرنے کے بعد اگر نماز پڑھتے ہیں تو ادا نہیں ہوگی، قضا کہلائے گی۔ ادا نماز نہیں ہوگی، قضا نماز کہلائے گی۔ ادا کا ثواب الگ ہے، قضا کا ثواب الگ ہے۔ ادا کہتے ہیں جیسے جس وقت میں فرض ہوئی تھی اسی وقت میں ادا کرنا، پڑھنا۔ اور نماز کا ٹائم پار کر کے اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز ادا تو ہو جائے گی، ٹائم پہ پڑھنے کا ثواب جو ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، اور جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ بھی ہوگا، اور ٹائم پہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا وہ گناہ بھی ہوگا۔ باقی نفس سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو ٹائم کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور ایسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تنہا اگر نماز ادا کی جائے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا گھر مسجد کے قریب ہے اور مسجد کی اذان اسے سنائی دے رہی ہے اور وہ مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں آ کر نماز جماعت سے ادا کرنے کے بجائے اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، اپنی آفس میں، اپنی کمپنی میں کہیں بھی وہ ادا کر رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی شدید اور سختی سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ مفسرین نے، محدثین نے دیگر احادیث کی روشنی میں، فقہاء نے دیگر احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ نہیں ہوگی کا مطلب کامل ادا نہیں ہوگی، نفس نماز ادا ہو جائے گی لیکن کامل نماز کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ لیکن نبی کے جو جملے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی جو مسجد کے پڑوس میں ہو اور پھر جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دین کوئی دین ہی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو۔ اور جتنی شریعتیں اللہ نے دی ہیں ان تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے، کوئی شریعت نماز سے خالی نہیں تھی۔ البتہ یہ 5 نمازیں، یہ ٹائمنگ اور یہ رکعتیں، اس طرح کی پابندی پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی، ان کا طریقہ الگ تھا اور ان کی رکعتیں الگ تھیں، لیکن نفس نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سبوں نے نماز ادا کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی شریعت میں نماز نہ ہو یا جو نبی نماز ادا نہ کیا ہو۔ انسان کے جسم میں سر کی جو حیثیت اور مقام ہے شریعت اور دین میں نماز کا وہ مقام ہے۔ بغیر سر کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر ہاتھ کے لوگ ہیں، بغیر پیر کے لوگ ہیں، اور ایک گردے کے بغیر بھی لوگ ہیں، ایک آنکھ کے بغیر بھی لوگ ہیں، دونوں آنکھوں کے بغیر بھی لوگ ہیں، دماغ کے بغیر بھی لوگ ہیں، لیکن سر کے بغیر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں نماز کے بغیر کوئی انسان جی رہا ہے، کوئی مسلمان جی رہا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز زندگی میں ہے تو سمجھو وہ مسلمان ہے، نماز زندگی میں نہیں ہے تو پھر سمجھو وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی نماز کے لیے بار بار مسجد آتا جاتا ہو اس کے بارے میں مسلمان ہونے کی گواہی دو، اور جس کے بارے میں نماز کے لیے مسجد بار بار آتا جاتا ہوا نہ دیکھا جائے اس کے اسلام کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم اس کی اسلام کی ضمانت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے اسلام کی اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نماز مسلمان کی زندگی میں اہم فریضہ ہے۔
اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیں کہ اگر کوئی آدمی موت کی حالت میں ہو، سکرات کی حالت میں ہو اور وہ ہوش میں ہے، تکلیف ہے موت کی لیکن ہوش میں ہے، اس حالت میں بھی اللہ نے نماز فرض فرمایا۔ بیماری کی حالت میں ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، وضو کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اس حالت میں بھی اللہ نے نماز فرض فرمایا ہے۔ جنگ کا میدان ہے کہ سامنے دشمن لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اور بڑی فوج 2 لاکھ کی فوج مسلمانوں کی، کافروں کی 2 لاکھ کی فوج ہے، اور ادھر مسلمانوں کی 2000 کی فوج ہے۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں 2000 کی فوج کی کیا حیثیت ہے؟ اس عالم میں بھی اللہ نے نماز معاف نہیں فرمائی ہے، اس عالم میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وفات کے مرحلے میں مرض الوفات میں تھے، بیماری اور بخار کا اتنا غلبہ تھا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اتنا بخار اللہ کے نبی کو آ گیا تھا، 2-3 آدمیوں کو ایک ساتھ بخار آنے پر جیسا جسم نٹھال اور گرم ہو جاتا ہے، ایسا اللہ کے نبی کا جسم گرم ہو گیا تھا۔ صحابہ عیادت کے لیے آ کے اللہ کے نبی کے جسم پہ ہاتھ رکھتے تو انہیں ایسا اندازہ ہوتا کہ وہ انگارے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے ارادے سے بے ہوشی کے عالم میں ہیں، جب ہوش آتا تو اما عائشہ سے پوچھتے لوگ مسجد میں نماز پڑھ چکے؟ تو اما عائشہ فرماتے ابھی نہیں پڑھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے میں بے ہوش ہو گیا تھا، پانی لاؤ، ٹب میں پانی رکھو اور مجھے وضو اور غسل کا انتظام کرو۔ ٹب میں پانی لایا جاتا، اللہ کے نبی کو اس میں بٹھایا جاتا اور اوپر سے 7 مٹکے پانی اونڈیلا جاتا اور پھر جسم کو بوجھ کے 2 بازوؤں میں سہارا دے کے اللہ کے نبی کو مسجد کی طرف لے جانے کے لیے اٹھایا جاتا، پھر اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے۔ 1-8 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی بے ہوش رہے، پھر جب ہوش آتا تو اللہ کے نبی کے زبان پہ پہلا جملہ جو ہوتا وہ حضرت اما عائشہ سے پوچھتے لوگ نماز پڑھ چکے؟ تو حضرت اما عائشہ فرماتی یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھے ہیں، آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی فرماتے پانی لاؤ، مجھے وضو کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی وضو فرماتے اور جسم پر سے پانی بہایا جاتا، پھر 2 آدمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر چلنے لگتے، پھر بے ہوش ہو جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10-15 منٹ کے بعد ہوش آتا، پھر اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے پوچھتے لوگ نماز پڑھ چکے؟ 3-4 مرتبہ اس طرح نبی کے جسم پر مٹکوں پانی بہایا گیا۔ بے ہوشی کا عالم یہ ہے کہ بے ہوشی پہ بے ہوشی آتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 بار کے بعد آخر فرمایا اب لوگوں سے کہو کہ وہ لوگ خود نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر سے جا کے کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قاصد آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ جماعت کرا دیں اور نماز پڑھا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہے آنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اب اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکیں گے، چونکہ اب تک مسجد کا امام نبی ہوتے ہوئے نبی ہی نماز پڑھاتے تھے، اب زندگی کے آخری دن ایسے آ گئے ہیں کہ اب مسجد نبوی کے بازو اللہ کے نبی ہوتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں، تو گویا کہ موت کے آثار اور وفات کے آثار شروع ہو گئے، اور نبی کی وفات کی خبریں یا اس کے اشارے ملنے کے بعد کون سا عاشق رسول ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے؟ تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا کیا اللہ کے نبی اب نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے؟ کیا رسول اللہ آپ مصلی پہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی کی امامت میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی باحیات ہوتے ہوئے نبی کے مصلی پہ ابوبکر کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ درخواست فرما دیں کہ اللہ کے نبی میرے علاوہ کسی اور کو حکم فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابوبکر نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر میں نہیں پڑھا سکتا، تم نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابوبکر تمہارے ہوتے ہوئے مصلی پہ لوگ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، تم ہر کام میں آگے رہتے ہو، تم امامت میں بھی آگے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرما دی اور رکعت باندھ لی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا اور 2 آدمیوں کے سہارے حضرت عباس جو چچا ہیں، حضرت علی جو داماد ہیں، ان کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پیروں سے زمین گھسیٹتے ہوئے
ہوئے، چل نہیں پا رہے تھے، پیروں میں طاقت نہیں تھی، دو آدمیوں کے سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھوڑا بازو ہٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں اگر بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی اس عالم میں نماز ایک ٹائم کی تو چھوڑ کے دکھا دیتے کہ ایسے عالم میں تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود دو آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر مسلمانوں کے لیے کیا گنجائش ہے کہ وہ بیماری کے بہانے، پیٹ میں درد ہے سو گیا، سر میں درد ہے سو گیا، بخار آ گئی سو گیا، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے کو بخار ہے سونے دو نماز نہیں ہے، آنے والے عیادت کرنے والے کہتے ہیں بیمار ہے اسے سونے دو آرام کرنے دو۔ آرام صرف نماز سے ہو رہا ہے، کھانے سے آرام نہیں، پینے سے آرام نہیں، واٹس ایپ دیکھنے سے آرام نہیں، یوٹیوب دیکھنے سے آرام نہیں، آنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرنے سے آرام نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں فیس بک پہ چیٹنگ کرنے سے آرام نہیں ہے۔ آرام اگر صرف مل رہا ہے تو نماز سے آرام مل رہا ہے، دوسری چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھانے میں تو پہلے سے زیادہ پلیٹیں ہضم کر جائے گا، یہ فروٹس کھاؤ وہ فروٹس کھاؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری آ گئی تمہارے فلاں کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا، یہ وٹامن کا ضرورت ہے، وہ وٹامن ضرورت ہے، یہ کھاؤ، وہ جوس میں جوس پیتا جائے گا، وہاں کوئی پرہیز نہیں، کوئی آرام نہیں ہے۔ آرام اگر ہے تو صرف نماز سے آرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے عالم میں بھی پیروں کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت یوشع بن نون رضی علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی بنائے گئے، میدان تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جس میدان میں بنی اسرائیل 40 سال تک گھومتے رہے، انہیں اللہ نے راستہ نہیں دکھایا چونکہ اللہ کے حکموں کی وہ نافرمانی کیے تھے، اسی میدان تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم یہاں سے لے کے چلو اور فلاں ملک والوں سے فلاں قوم سے جہاد کرو، وہ اللہ کے باقی اور نافرمان ہیں، تو پھر ہمیں تمہیں کامیابی دیں گے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر گئے اور اس قوم کا محاصرہ کیا اور 6 مہینے تک محاصرہ رہا، جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر 6 مہینے کے بعد یوشع بن نون نے اپنی قوم کو لے کر یہ کہا، سب کے سب لوگ ایک دل ہو کر، ایک آواز ہو کر زور سے نعرہ تکبیر لگاؤ اور اللہ کے نام پر امید ہے کہ یہ قلعہ جو 6 مہینے سے فتح نہیں ہو رہا ہے آج اللہ کے نام پہ فتح ہو جائے گا۔ ساری قوم نے زور سے اللہ کا نام لیا اور نعرہ تکبیر لگایا تو قلعے کی دیوار دھڑام سے گر گئی۔ اس کے بعد فوج آگے بڑھی اور لڑی، 12,000 کے لوگ مارے گئے اور اس کے بعد لڑتے لڑتے 1 ہفتے تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ جمعہ کی عصر تک جنگ چلتی رہی، جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر رک گئے مجاہد، حضرت یوشع بن نون کی فوج رک گئی نماز کی خاطر تو پھر جنگ کا کایا پلٹ جائے گا، اگر نہیں رکی تو عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے نبی، انہوں نے دیکھا ادھر کافروں کی فوج ہے اور ادھر عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو جوش میں آئے اور سورج کی طرف مڑ کر زور سے مخاطب ہو کے کہا، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کے تابع، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع، تجھے حکم ہے ڈوبنے کا، مجھے حکم ہے جہاد کرنے کا، میں جہاد کی خاطر اللہ کا فریضہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، تجھ سے کہتا ہوں کہ تو رک جا تاکہ ہم جہاد کریں۔ اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ تیرے دین کی جہاد میں لگے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سورج کو رکا دے، ہم جہاد سے فارغ ہو کے نماز ادا کر لیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ وہ رک جائے اور چاند کو حکم دیا کہ وہ طلوع ہونے سے رکے، سورج کو حکم ہوا کہ غروب ہونے سے رکے۔ حضرت یوشع بن نون نے قوم سے لڑ کے جب فتح یابی ہوئی تو سورج رکا ہوا تھا غروب ہونے سے، چاند رکا ہوا ہے طلوع ہونے سے۔ حضرت یوشع بن نون جہاد سے فارغ ہو کے عصر کی نماز کا سلام پھیرا اور سورج غروب ہوا۔ اللہ کے نزدیک نماز کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ ایک مجاہد کی اور ایک قوم کی نماز کا، عصر کی نماز کا وقت ڈوبنے کو ہے، اللہ سورج کو رکا دیتے ہیں کہ کام سے فارغ ہو جائے، نماز وقت پر ادا ہو جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم جہاد جیسے فریضے میں ہیں، سورج غروب ہو گیا تو ہو گیا،
بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہم کوئی کھیل کود میں تو نہیں ہے، ہم ویڈیو گیم تو نہیں کھیل رہے ہیں اور کوئی گپ شپ تو نہیں کر رہے ہیں، ہوٹل بازی تو نہیں کر رہے ہیں، جہاد جیسے فریضے میں ہے، غروب ہو گیا تو ہو گیا، ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اللہ کی دیکھو اہمیت کیسے نماز کی، اور وقت پہ نماز ادا کرنے کی، اللہ وقت پہ نماز ادا کرنے کے خاطر سورج تک کو رکا دیتے ہیں۔ تو پھر اندازہ کرو ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے اور پھر ہم اس اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، پڑھ لیں گے، یہاں اتنے بجے جماعت ہے، وہاں جا کے تھوڑا پڑھ لیں گے، وہاں 2:30 بجے ہے، وہاں 2 بجے ہے، وہاں 2:15 بجے ہے، یہاں جلدی ہوتی ہے، وہاں دیر سے ہوتی ہے، یہ اس چکر میں ہم جماعت کی نماز غارت کر دیتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور اس کا بھائی اور اس کی فیملی والے اسے دفنانے کے لیے لے گئے اور دفنا کے فارغ ہو کے آ گئے تو بھائی کو احساس ہوا کہ میرے پیسوں کی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔ جب اسے احساس ہوا کہاں گم ہو گئی تو یاد آیا بہن کو دفناتے ہوئے یا فلاں لڑکی کو دفناتے ہوئے وہ قبر میں گر گئی تھی۔ اب جب تلاش کرنے کے لیے پھر گیا اور قبر کھود کے دیکھا تو قبر کے اندر سے آگ نکل رہی ہے اور چیخیں نکل رہی ہے۔ ڈر کے مارے وہ ڈھانپ کے اور قبر کو پھر سیدھا کر کے آ گیا اور اس کی ماں سے جا کے پوچھا کہ تمہاری لڑکی کیا کرتی تھی کہ دفنانے کے فوراً بعد قبر میں آگ لگ گئی اور جلنے لگی اور چیخیں آوازیں آنے لگی۔ تو ماں نے کہا کہ اس کی بیماریوں میں سے، اس کی برائیوں میں سے برائی یہ تھی کہ وہ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتی تھی، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب غروب ختم ہونے کے قریب ہو جاتا اس وقت جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی تھی۔ نماز کی سستی کی وجہ سے اللہ نے قبر میں دفناتے ہی عذاب قبر شروع کر دیا۔ اب اندازہ کریں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں دکانوں پہ بیٹھے ہیں، گراہک کی چکر میں ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، اپنے کام کی چکر میں ہیں، کمپنی میں ہیں، اپنے فلاں کی چکر میں ہیں، اور گھروں پہ بیٹھے ہیں، روموں پہ بیٹھے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز کے لیے جانے والوں کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ ارے بیٹھو کیا جاؤ گے، کیا نماز پڑھ کے کیا ملتا ہے، کیا تم نماز پڑھ کے کیا کما لیتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، نہ خود جاتے نہ نماز کو پڑھنے جانے والوں کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جب قبر میں دفنایا جائے گا تو ان کے ساتھ عذاب قبر کا کیسا سخت معاملہ ہوگا۔ نماز کے سلسلے میں کسی طرح کی گنجائش اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتے ہیں۔ صحت مند ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور بیمار ہو گئے ہو